جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ کیا ہے؟ بیکار ہے، بے سود ہے، بے فائدہ ہے۔ پکارنا کس کو ہے؟ لہو دعوت الحق۔ فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں رہتے ہیں۔ کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ عیب سے پاک ہے، اللہ کمی سے پاک ہے، وہ خوب کمال والا ہے۔ انسان مشکل میں آئے تو اللہ سنتا ہے اور مشکل دور کر دیتا ہے۔ ما یملکون من قطمیر، اللہ فرما رہے ہیں قطمیر کے مالک نہیں ہے۔ قطمیر کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ آیت نمبر 13۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، پاکیزگی بیان کرتی ہے، الرعد چمک، وہ گرج، ٹھیک ہے جی۔ اور سورت کا نام کیا ہے؟ رعد، لفظ بھی رعد آ گیا جی۔ 13واں پارہ اور آیت نمبر بھی 13، اور اس میں ذکر کیا ہے؟ رعد کا ہے، گرج کا ہے، ٹھیک جی۔ بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ، والملائکۃ، اور فرشتے، من خیفتہ، اللہ کے ڈر سے وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ یعنی رعد اور فرشتے اس آیت میں جو ذکر ہے وہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہر کمی اور ہر عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور قرآن مجید میں سورت بنی اسرائیل پارہ نمبر 15، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ یہاں تو دو چیزوں کا ذکر ہے نا، وہاں ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ سورۃ صاد آیت نمبر 17 اور 18، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ، کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے تسبیح بیان کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں رات سے مراد یہ جو چمک ہوتی ہے آسمان میں، ٹھیک ہے جی۔ بے زبان چیز بھی بولتی ہے، چونکہ نے نہیں کہا تھا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ہدہد نے بتائی تھی نا وجہ، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام سمجھ بھی گئے تھے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ قرآنی دلائل موجود ہیں، ٹھیک ہے جی۔ رعد یعنی بجلی اور فرشتے، یا گرج اور فرشتے اللہ کی کیا کرتے ہیں؟ تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے الصَّوَاعِقَ، گرجنے والی بجلیاں، ٹھیک ہے جی۔ صواعق، صاعقہ قرآن مجید میں 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ موت کو بھی صاعقہ کہا گیا ہے، عذاب کو بھی صاعقہ کہا گیا ہے، صاد الف صا عین قاف، ٹھیک ہے جی۔ اور جو بجلی گرنے والی ہے اس کو بھی صواعق کہا گیا ہے۔ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر گرتی ہے تو وہ بندہ بھی ختم ہو جاتا ہے، یا اس پر وہ عذاب ہوتا ہے، وہ یعنی اس معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ اپنی قدرت، اپنی عظمت،
کہ وہی تو ہے جو یہ نظام آسمان زمین، پھر یہ چمک، پھر یہ بادل، یہ سارا ہم پڑھ کے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بھیجتا ہے بجلیوں کو جو گرتی ہیں، فیصیب بہا، پس پہنچا دیتا ہے اس کو من یشاء، جس کو تک جاتا ہے. یعنی اللہ کی مشیت کے ساتھ وہ جس پر گر جاتی ہیں اللہ کے اذن سے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ، اور یہ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں فی اللہ، اللہ کے متعلق. کیا مانا؟ اللہ کی قدرت کے متعلق. اس کو الہ نہیں مان رہے، مختلف نظریات بنائے ہوئے ہیں. وَهُمْ يُجَادِلُونَ، وہ اللہ جس نے زمین و آسمان بنائے، پہاڑ دریا بنائے، صحرا جنگلات بنائے. پیچھے ہم سارا پڑھ کے ہیں. زمین بنائی، پھر کھیتیاں، پھر باغات، پھر انگور. تو وَهُمْ يُجَادِلُونَ فی اللہ، کیا ان کو اللہ کی قدرت سمجھ نہیں آ رہی؟ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ اللہ تبارک و تعالی شدید سخت ہے، المحال عذاب دینے والا. یعنی اللہ تبارک و تعالی بڑی قوت والا ہے. لہو، اسی کے لیے ہے دعوت الحق، اسی کو پکارنا، الحق سچ ہے، اس کے علاوہ کسی کو پکارنا وہ باطل ہے. اللہ کو پکارنا کیا ہے؟ سچ ہے. مالک وہی، خالق وہی، پھر پکارے بھی بندہ اسی کو. اس کے علاوہ کوئی کسی کو پکارتا ہے وہ کیا جی؟ باطل ہے، وہ حق نہیں ہے. والذین، اور وہ لوگ یدعون، جو پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، لا یستجیبون، نہیں جواب دیتے، لہم، ان کو، بشیء، کچھ بھی. جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ ان کو جواب کچھ بھی نہیں دیتے. قرآن مجید میں اور بھی آتے ہیں وہ سنتے ہی نہیں ہیں تو جواب کیا دیں گے؟ اللہ، مگر. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں سمجھانے کی. کباسیتی، اللہ مگر، کباسیتی جیسے کھولنے والا، کباسط مانند پھیلانے والے کے باسط. کفیہ، اپنی ہتھیلیوں کو، بندہ اپنی ہتھیلیوں کو پھیلائے، کھول دے، ہاتھ آگے کر دے، الی الماء، پانی کے آگے. بندہ پانی سے دور بیٹھا ہے، ہاتھ آگے پھیلا دے پانی کی طرف، لیبلغ، تاکہ وہ پہنچ جائے، فاہو، اس کے منہ کو. پانی کو بلائے، میں یہاں بیٹھا ہوں، آ جا، مجھے پیاس لگی ہے، آئے گا؟ کیوں؟ وہ سنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. وما ہوا ببالغی، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچنے والا. تو جن کو تم پکار رہے ہو وہ سنتا ہی نہیں ہے. وما دعاء الکافرین، اور نہیں ہے پکار کافروں کو، الا ضلال، مگر گمراہی. جن جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ کیا ہے؟ بیکار ہے، بے سود ہے، بے فائدہ ہے. پکارنا کس کو ہے؟ لہو دعوت الحق، یہ ہے. وللہ، اور واسطے اللہ کے، یسجد، سجدہ کرتا ہے، من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں ہے، طوعا، خوشی سے، وکرہن، خوشی سے، وظلالہم، اور ان کی چھایاں، ان کے سائے، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں، بالغدو والآصال، صبح کو اور شام کو. یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ یسجد، سجدہ کرتے ہیں. سجدے کا لفظی معنی کیا ہے؟ جھکنا، عاجزی، انکساری. اور اس میں ایک یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ آسمان میں، زمین میں ہے، وہ کیا ہے؟ جھکی ہوئی ہے، اس کے تابع ہے، اس کے تابع ہے. یہ ظاہری معنی سجدے والا نہیں، اس کے کیا ہے؟ تابع ہے. سجدے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھکنا ہے نا، عاجزی، انکساری. تو ہر چیز جو کچھ زمین اور آسمان میں کیا ہے؟ اس کے حکم کے آگے جھکی ہوئی ہے. لیکن ایک انسان ہے جی، وہی، تو وہ کیا ہے؟ اس کو کیا ہے؟ اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، مرضی تیری ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا.
دونوں راستے دکھا دیے، یہی اختیار دے دیا، مرضی تیری ہے، جھک جائے تیری مرضی، نہ جھکے تیری مرضی، یہی اختیار ہے، باقی ہر چیز کیا ہے؟ جھکی ہوئی ہے۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اس کے سائے صبح و شام سجدے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، سائے سے مراد مفسر نے لکھا ہے کہ جو پھیل جاتا ہے تو گویا کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر دیکھیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور رعد یعنی گرج، فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، رہتے ہیں۔ کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ عیب سے پاک ہے، اللہ کمی سے پاک ہے، وہ خوب کمال والا ہے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، وہی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے۔ بھیجنے والا کون ہے؟ گرانے والا کون ہے؟ گرانے سے مراد اس کی اذن اور مشیت سے، ٹھیک ہے جی۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اللہ کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ جھگڑا۔ ہم نے اتنے دلائل پیچھے پڑھ لیے، پھر بھی وہ اللہ کے بارے میں مختلف نظریات بنائے ہوئے۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ بڑی قوت والا ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، سود مند پکارنا تو اسی کا ہے، یعنی اصل پکارنا کیا ہے؟ رب کو ہے۔ کیوں؟ وہ فائدہ مند ہے۔ انسان مشکل میں آئے تو اللہ سنتا ہے اور مشکل دور کر دیتا ہے۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ صحیح مسلم میں مشہور ہے کہ جب گھر والے نے کیا دی؟ ناچاکی ہو گئی، جملے کچھ کہہ دیے، انتا کظہری امی، جسے مسئلہ دیار کہا جاتا ہے، تو اس وقت کلیئر وہ نہیں تھا، تو یہ آئی تھی مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس وقت دور کے مطابق طلاق ہو جاتی تھی۔ رات کا وقت ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں دروازہ بجایا گیا، کھٹکھٹایا گیا، میں نے پوچھا کون؟ کہا خولہ۔ کیا مسئلہ ہے؟ پوچھنا ہے، سوال پوچھنا ہے۔ صبح آ جانا؟ نہیں۔ تو یہ سارے معاملات وہ رکھتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو، تو بیدار ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ کون ہے؟ اللہ کے رسول خولہ آئی ہے۔ کہا دروازہ کھول دو۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول مسئلہ پوچھنے آئی، مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ ناچاکی ہوگی، جھگڑا ہو گیا، یہ جملے میرے گھر والے نے، خامد نے کہہ دیے، اب طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو گئی۔ اب بھائی کہاں ہیں؟ مکہ میں۔ برادری کہاں ہے؟ مکہ میں۔ کہاں جاؤں؟ اما عائشہ فرماتی ہیں کہنے لگی کہ سیدہ خولہ تھوڑی سی پیچھے ہٹی، میں نے کوئی زبان سے جملے نہیں سنے، آسمان کی طرف آنکھیں کی، اللہ نبی نے بھی آرام کرنا ہے لیکن میں پریشان ہوں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، سب سو رہے ہیں، تو سوتا نہیں ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے مجبور جو مجھے پکارے؟ میں مجبوری کی حالت میں کھڑی ہوں، نبی نے مسئلہ بتا دیا، مانتی ہوں، لیکن اب سوال تیرے گھر اور تیرے در ہے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، میری بندی نے رات کو مجھے پکارا ہے، جبرائیل جاؤ ایتے لے جاؤ۔ سورۃ المجادلہ، قد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، اللہ نے سن لیا، مجھے پکارا نا، میں نے سن لیا۔ قول اللتی، بات اس عورت کی، گفتگو اس عورت کی، تجادلک، میرے نبی جو تجھ سے جھگڑا کر رہی تھی، پوچھ رہی تھی، جھگڑے سے مراد پوچھ رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، تجھ سے پوچھا اور شکایت میرے سامنے رکھی، اپنی پریشانی میرے سامنے رکھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے، ان اللہ سمیع بصیر۔ جبرائیل آئے، پیارے پیغمبر اٹھی ہے، اللہ نے مسئلہ تبدیل کر دیا ہے، اب طلاق نہیں ہوئی، اب کیا ہے؟ کفارہ ادا کرنا ہے۔ یہ مقام قالوا حسبنا اللہ، جو کل میں نے درس دیا تھا نا، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تم اس کو بلاؤ یقین کے ساتھ، وہ سنتا بھی ہے اور حل بھی کرتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے،
یہ سیدہ خولہ بوڑھی ہو گئی ہیں، لاٹھی کے سہارے جا رہی ہیں۔ سیدنا عمر اپنی فوجوں کے ساتھ جا رہے ہیں، بلایا عمر آ جاؤ، آ گئے، وصیت کرتی ہیں، دیر ہو گئی۔ لوگوں نے کہا اے عمر آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے۔ ایک بوڑھی عورت، کہا یہ وہ ہے جس نے رات کو اللہ کو بلایا تھا، اس اللہ نے سن لیا، میں عمر کی کیا مجال ہے اس کی باتیں نہ سنوں۔ یہ کیا ہے؟ اصل چیز کیا ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ ہم سب دعائیں کر رہے ہیں لیکن قبول کیوں نہیں آتی؟ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں۔ وہی رب ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ ٹھیک ہے جی، لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا کیا ہے؟ کار آمد ہے، سود مند ہے، اسی کو پکارو گے تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے، تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، تمہاری بیماریاں دور ہو جائیں گی، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ والذین یدعون من دونہ، اس کے علاوہ کسی کو بھی پکارو گے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی جن ہے، کوئی انسان ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی حجر ہے، کوئی شجر ہے، لا یستجیبون لہم، وہ جواب نہیں دیتے۔ جب سنتے نہیں تو جواب کیا دیں گے؟ بشیء، کچھ بھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا باپ کو؟ ولا یغنی عنک شیئا، اے ابا جان لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ تو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ ولا یغنی عنک شیئا، کچھ نہیں کر سکتے۔ ما یملکون من قطمیر، اللہ فرما رہے ہیں قطمیر کے مالک نہیں ہے۔ قطمیر کیا ہے؟ کھجور کے اندر جو ایک دھاگا سا ہوتا ہے، کیا ہے وہ؟ یہ تو اس کے مالک نہیں ہے، یہ کیا کریں گے؟ الا کباسط کفیہ، مگر وہ بندہ جو اپنے ہتھیلیوں کو پھیلائے الی الماء، پانی کی طرف، اور کہے آجا پانی، پیاس لگی ہے مجھے، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پہنچ جائے اس کے منہ میں۔ وما ہوا ببالغ، اللہ فرما رہے ہیں پانی اس کی طرف نہیں آئے گا۔ کیوں؟ پانی سنتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی پکار کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سجدہ کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، طوعاً خوشی سے، کرہاً خوشی سے، وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کا سایہ کیا ہے صبح و شام، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔